آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ بآواز بلند پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیز طلبہ، سب سے پہلے اس بات کو آپ یاد رکھ لیں کہ جب بھی ہم درود مبارکہ پڑھتے ہیں تو حقیقت میں ندا کے ذریعہ ہم اپنے آقا سے مخاطب ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی کو بلائے کہ اے شخص ادھر آؤ یا یہ کام کرو، اور اس کے بعد اگر وہ بندہ آپ کی طرف متوجہ ہو اور آپ یہ کہے کہ نہیں میں نے تو آپ کو نہیں بلایا یا آپ کا دھیان نہیں تھا، تو سامنے والا بندہ کہے گا کہ یہ کوئی بیوقوف ہے، پاگل ہے، مجنون ہے، کہ کسی سے خطاب بھی کرتا ہے اور اس وقت خطاب کی دل میں نیت بھی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے جب بھی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں تو اس وقت ہمارا دل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے، تو اس سے درود پاک پڑھنے کی برکتیں ملتی ہیں۔ دو باتیں جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب فرعون ڈبو دیا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قرار نصیب ہوا تو اللہ رب العزت سے آپ نے کلام کیا، اور درمیان کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ بات عرض کی کہ میرے اللہ، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ تو آج چونکہ ہم میں سے ہر شخص کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ علم آ جائے، تو اس کا نسخہ اللہ نے جناب کلیم علیہ السلام کو کیا بتایا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو ہمیشہ اپنے علم کے ساتھ دوسروں سے علم سیکھتا رہے تاکہ اس طرح اسے کوئی ایسی بات مل جائے جو اسے ہدایت کی طرف رہنمائی کرے یا اس کو ہلاکت سے بچا لے، تو جو شخص علم کے باوجود علم کی تلاش میں اس لگن کے ساتھ رہے گا اس کے پاس علم زیادہ آ جائے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی کسی نے پوچھا تھا کہ آپ اتنے بڑے عالم کیسے بن گئے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جو میں نے سیکھا تھا سکھانے میں بخل سے کام نہیں لیا، اور جو مجھے نہیں آتا تھا سیکھنے میں شرم سے کام نہیں لیا۔ جو آتا تھا دل کھول کے سکھایا، جو نہیں آتا تھا بلا جھجک اس کو حاصل کیا۔ تو یوں دونوں جہتوں میں جب ہماری بھرپور توجہ ہوگی تو انشاءاللہ علم کی برکتیں ہمیں میسر آئے گی۔ تو جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے پوچھا کہ سب سے زیادہ علم والا کون ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ جو علم کے باوجود بھی طلب میں رہے اور ایسی طلب کہ کوئی رہنمائی کی بات مل جائے جو مجھے ہدایت کر دے،
کوئی ایسی بات مل جائے جو مجھے گمراہیت سے بچا لیں۔ تو اسی طلب، ذوق اور شوق کی وجہ سے بندہ علم میں زیادتی کی طرف سفر شروع کر دیتا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی کہ اگر تیرے بندوں میں کوئی مجھ سے زیادہ علم والا ہے تو مجھے اس کا پتہ بتا دے۔ اب ہے کلیم، اولو العزم رسولوں میں ہیں، صاحب شریعت نبی پیغمبر ہیں، مگر علم کا شوق دیکھو، علم کا ذوق دیکھو۔ آپ نے کہا کہ کوئی تیری مخلوق میں زیادہ علم والا ہے تو مجھے اس کا پتہ بتا دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ خضر ہیں جو تم سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ وہ کہاں ملیں گے؟ دیکھو شوق، پتہ بھی پوچھا کہ یہ کہاں ملیں گے۔ اللہ رب العزت نے نشاندہی فرمائی کہ مجمع البحرین پہ تمہاری ملاقات ہوگی ان سے، اور مجمع البحرین بھی ایک لمبی جگہ، تو پھر وہاں کیسے پتہ چلے گا کہ جو مچھلی تم ساتھ میں رکھو گے وہ زندہ ہو کر جب سمندر میں کود جائے سمجھ جانا وہی خضر سے ملاقات ہوگی۔ اب اس انداز سے سارا اللہ کی بارگاہ سے پوچھنے کے بعد پھر آپ اپنے شاگرد کو ساتھ میں لے کر حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو ساتھ میں لے کر چل پڑے۔ وہاں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، سلام کیا، کیا نام ہے تمہارا؟ موسیٰ کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے پیغمبر ہو؟ جی ہاں۔ کہا اے موسیٰ، ایک علم ایسا ہے جو تمہارے پاس ہے جسے میں نہیں جانتا، اور ایک علم وہ ہے جو میرے پاس ہے اس کا آپ علم نہیں رکھتے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کی اس بات سے اشارہ اس طرف تھا کہ علم الاسرار اللہ نے مجھے دیا ہے، اور علم الشرائع پر اللہ نے آپ کو قدرت بخشی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ علم الشرائع جانتے تھے، صاحب شریعت پیغمبر ہیں، خود احکام اللہ کے پہنچانے والے ہیں، مگر علم کی طلب میں آپ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ہوئے تو اس وقت آپ نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا حل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہ اعلیٰ حضرت ترجمہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ رہوں اس شرط پر کہ تم مجھے سکھا دو نیک بات جو تمہیں تعلیم ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے کہا انک لن تستطیع معی صبرا، کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے۔ اور پھر انہوں نے خود ہی بتایا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، کہ اس بات پر کیوں کر آپ ٹھہر سکیں گے جسے آپ کا علم محیط نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا سَتَجِدُنِی إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، کہ میں چلوں گا آپ کے ساتھ اور تمہارے حکم کی خلاف ورزی نہ کروں گا۔ پھر چل پڑے، اور اس کے بعد ایک کشتی کا تختہ توڑ کر سمندر میں پھینک دیا، بچے کو قتل کر دیا، گرتی دیوار کو ٹھیک کر دیا، جس پر ایک نبی کا جو ظاہر شریعت کی طرف ان کا پہنچانے کا ذمہ ہوتا ہے، تو اس حوالے سے آپ بے چین ہوئے، بے قرار ہوئے، اور آپ نے ان تینوں باتوں پر سوالات کیے، اور اس کے بعد ان کی حکمتیں بتائی گئی۔ تو میں عرض بس اتنی بات کرنا چاہتا ہوں عزیز طلبہ کہ علم کے سلسلے میں ایک پیغمبر سفر کرتے ہیں، اور پھر وہ طلب میں پتہ پوچھتے ہیں، خود چل کے جاتے ہیں اور سیکھتے ہیں۔ تو ہم تو پھر امتی ہیں، گنہگار ہیں، اور ہمیں کتنا بہترین موقع ملا کہ ایک علم سکھانے والے ہوں تو بھی ہمیں وہاں جانا چاہیے۔ یہاں تو کئی علماء آپ کے ہیں، اساتذہ ہیں سکھانے والے، پھر ہمیں کسی طرح کی کوتاہی زیب نہیں دیتی ہیں۔ اس دور میں جو کمی رہ جائے گی پھر اس پر پوری زندگی پشیمانی اور شرمندگی ہوتی رہے گی کہ کاش ہم نے وہ وقت کام میں لگایا ہوتا
اور صحیح طریقے پر علم حاصل کرتے ہیں۔ اور پھر علوم میں بھی جتنے بھی علوم ہیں، درس نظامی کچھ اس نظام سے ترتیب دیا گیا ہے کہ پورے اسلام کی اسے روح قرار دیا جاتا ہے کہ جو اس نظامی کو نظام سے پڑھ لے گا انشاءاللہ وہ پورے اسلام کو اچھی طریقے سے سمجھ لے گا۔ ابھی کے جو حالات ہیں ان میں سوشل میڈیا پر بھی دیکھ رہا ہوں، لوگ بالکل قیاس فاسد کر رہے ہیں، اور وہ بھی پڑھے لکھے لوگ، کہ اگر یہ چیز ہے تو ایسی کیوں نہیں ہے، کہ بھئی خانہ کعبہ کو چوما جاتا ہے تو پھر مزار کو چومنے کا حکم کیوں نہیں ہے، اس سے دور رہنے کی کیوں بات کی گئی کہ بھئی 4 قدم پیچھے رہو، ادب سے کھڑے رہو اور وہاں سے واپس پلٹ جاؤ۔ تو جب یہ بتایا گیا کہ بھئی ہمارے ہونٹ اس لائق نہیں ہے کہ صاحب مزار کی پاک باقدس جگہ کو چھو سکے، تو کہتے ہیں کہ پھر ہمارے ہونٹ حجر اسود کو کیوں چومتے ہیں؟ جی وہ بھی تو ایک مقدس جنتی پتھر ہے۔ تو جس کا صراحتاً شریعت میں حکم دیا گیا، کیا اس کو اس پر قیاس کیا جا سکتا ہے جس کا شریعت میں صراحتاً حکم نہیں ہے؟ جس کا شریعت میں صراحتاً حکم نہیں ہے وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ ادب شریعت کا لحاظ کس بات میں زیادہ ہے۔ حالانکہ ہمارے علماء میں ایک بڑی تعداد ایسی ہیں جو چومنے کی کا بھی حکم دیتی ہیں کہ چومیں، لیکن میں صرف ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر آج آپ نے قیاس کی بحث کو خوب کھنگال کر کے بال کی کھال نکال کر کے نہیں پڑھا تو پھر کل جواب دینے میں بڑی دقتیں پیش آئے گی۔ اب ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ بھائی آپ باہر نکلیں گے تو آپ کا سابقہ غیر مقلدین سے بھی پڑے گا، وہ سیدھے آپ سے یہ کہیں گے کہ قرآن میں دکھاؤ یا حدیث میں دکھاؤ۔ جی تو قرآن میں کہاں یہ لکھا ہے کہ صرف قرآن دکھاؤ یا حدیث دکھاؤ؟ جس سورہ فاتحہ کو پڑھنے کی تم اتنی تاکید کرتے ہو کہ خلف الامام بھی پڑھنے کے لیے بحثیں کرتے ہو، تو اس میں یہ بھی تو پڑھو کہ صراط الذین انعمت علیہم کیا ہے۔ ہم اس ہدایت کے قائل نہیں کہ جو صرف قرآن و حدیث ہو، ہم مشخص ہدایت کے قائل ہیں۔ ہم اس ہدایت کے پابند کیے گئے ہیں اللہ کی طرف سے کہ تم اللہ سے وہ ہدایت مانگو جو بندوں کے ذریعہ آپ تک پہنچی ہیں۔ تو اب اگر کوئی یہ بات کرتا ہے کہ بھئی صرف قرآن دکھاؤ یا صرف حدیث دکھاؤ، تو آپ ان سے کہیے کہ قرآن میں تو یہ کہا گیا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کہ جو میری طرف رجوع کر گیا اس کی پیروی کرو۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں کیوں نہیں کہا گیا کہ صرف قرآن کے پیچھے چلو، جبکہ قرآن کے بارے میں کہا گیا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ سب سے سیدھا راستہ قرآن دکھاتا ہے، مگر اتباع کی بات آئی تو کہا گیا واتبع سبیل من اناب الیہ صراط الذین انعمت علیہم ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم۔ تو کیا مطلب اس کا کہ یہ بات غور سے یاد رکھنا، دنیا کے اندر 2 فرقے کلمہ پڑھنے والے ایسے ہیں جو اجماع کو نہیں مانتے، ایک غیر مقلدین اور ایک رافضی، اور آج جس سے ہمیں سابقہ ہیں وہ رافضیوں کے نوالا خور، ان کے ہم پیالہ اور ہم نوالا، وہ بھی آج قول لے کر کے آتے، یہاں سے قول اس کا قول، ہمیں اجماع اور جمہور کا پابند کیا گیا ہے، ہمیں قول نہ دکھاؤ، ہمیں یہ دکھاؤ کہ جمہور کیا ہے اجماع کیا ہے۔ مگر یہ اجماع کی بحث آج آپ نے ڈھنگ سے نہیں پڑھی ہوگی تو کیسے جواب دے سکیں گے؟ اجماع تو وہ اقوال ادلہ ہیں کہ قرآن، سنت، اجماع اور قیاس میں اجماع سب سے مضبوط ترین دلیل ہیں۔ قرآن کی بات حدیث منسوخ ہو سکتی ہے، اجماع کسی صورت میں منسوخ نہیں ہے، اور پھر اجماع میں سب سے بڑا اجماع صحابہ کرام کا اجماع۔ تو اب یہ بحثیں اگر آج آپ نے نہیں پڑھا ہوگا تو پھر کل جا کر کے مسائل کو سمجھنے میں خود بھی اور سمجھانے میں بھی بڑی دقتیں آئیں گی، بلکہ میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ بڑی آسانی سے پڑھے لکھے کو کوئی گمراہ کر جائے گا، جیسا کہ میں دیکھ رہا ہوں۔ تو عزیز طلبہ، میں تو سعادت مندی سمجھتا ہوں کہ مجھے چند گھڑیاں آپ کے ساتھ بیٹھنے کو مل جائے۔ میری نظر میں طالب علم کا مقام بہت بلند ہے، میری ہمیشہ خواہش رہتی ہے کہ میں یہاں پہنچوں، چند گھڑیاں یہاں آپ لوگوں کے ساتھ گزاروں، اور ہمیں بھی آج علم کی تشنگی کا احساس ہوتا ہے، مفتی صاحب جانتے ہیں
کہ کاش ہماری مصروفیات کم ہوتی تو ہم بھی کہیں پڑھنے کے لیے چلے جاتے، کہ رات دن پڑھنے کے باوجود بھی جن ذمہ داریوں سے ہم گزر رہے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ابھی ہمارے پاس علم اور زیادہ ہونا چاہیے تھا۔ مگر آپ کو سنوارنا، آپ کو علم کے زیور سے آراستہ کرنا، یہ ہماری ڈیوٹی بھی ہے، ہمارا فرض بھی ہے، اور انشاءاللہ جو ہم نہ کر سکے وہ ہم اپنے طلباء کے ذریعہ، ان کے علمی رسوخ اور علمی کمال کے ذریعہ ان چیزوں کی امید رکھتے ہیں کہ جو ہم نہ کر سکے وہ آپ کر سکیں گے۔ مگر اس کو آپ وقت کو غنیمت سمجھے۔ آپ کے اساتذہ، میں ان کی منہ پر تعریف نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں اپنے اعتبار سے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا سنیت کے چمکتے دمکتے ستارے ہیں۔ جتنا علم ان سے حاصل کر سکو کر لو، جتنا فیض حاصل کر سکو کر لو، اس لیے کہ یہ قیمتی گھڑیاں ہیں۔ اساتذہ بہت مخلص، سنجیدہ، طلباء کے ساتھ بہت محبت سے پیش آتے ہیں، تو یہ باقی بہت باتیں ہیں، تو ان کی طرف توجہ دیجیے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ اور اس حوالے سے آپ کشف المحجوب شریف کا جو ابتدائی ہے، جو بڑے جماعت کے بچے ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ داتا گنج بخش علی حجویری نے کشف المحجوب شریف کا جو پہلا باب علم کے حوالے سے باندھا ہے، آپ اس کو ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیں، اس پر نظر کر لیں، انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ رہنمائی ملے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔